میں علی بھائی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ, اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا ہے. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا, وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی, بڑی اچھی کر لیتے ہیں. لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. جنرلی عمومی طور پہ عام طور پہ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں, حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, ظاہر اللہ نے انصاف کرنا قیامت کے دن, اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دیں اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں, کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں, یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے, کلینزنگ میکانزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے, اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی, کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و داقنتی, وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی, تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے, اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی, گرمی تھی بہت سا, بخار تھا بڑا سخت, اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھی. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی, کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ عائشہ کی کوئی ریلیٹیو تھے, تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت تکلیف میں ہے, تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے, تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے اپنے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا, اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسواک کی کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا, یہ جو آپ کا جسے کہتے ہیں نا سلائیوا, وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی, بہرحال آپ کی بیوی تھی. تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرنڈ ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں, اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا, یار میں کیسا لگ رہا ہوں, میرے کپڑے کیا ہیں, کیا اسمیل آ رہی ہے, یعنی لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو, سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پسند نہیں کرتا کہ ایک بندے کو, ایک مومن بندے کو موت آئے. جیسے کہ حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءته, کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتی, ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. یعنی امیجن کریں کہ اللہ کو ہیزیٹیشن, تصور نہیں کسی بات کا, اللہ کو کیسی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, صرف ایک بات پر ہوتی ہے, اور اللہ نے خود بیان کیا وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب میرے بندے ایک بندے مومن کی جان لینے لگتے ہیں اللہ, کیونکہ اس بندے کو, میرے بندے مومن کو یہ چیز ناپسند
اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جان جائے اس دنیا سے, لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتی اور اللہ اس پہ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے ایک تقدیر اپنی فیصلہ کیا ہے تو انسان کی جان آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں, اللہ کا کرم دیکھیں, محبت ٹپک رہی ہے اس حدیث سے, تو سبحان اللہ. لیکن کچھ ہیں چیزیں جو اللہ نے ول کی ہوئی ہیں, ظاہر ہے وہ نظام کو آپ نہیں کر سکتے آگے پیچھے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو, مجھے وہ یاد آ گیا ایک عرب ڈاکٹر آئی سی یو میں ہوتے تھے, بڑے فیمس ڈاکٹر, انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ لاکھوں تو نہیں خیر ہزاروں پیشنٹس کو دیکھا. جی بالکل, میں نے بھی ڈیتھ ہوتے. انہوں نے کہا جی کہ نا میں نوٹ کیا کہ آئی سی یو میں نا گانے لگے ہوئے, ایک فلانی عرب سنگر کے, فیمیل سنگر. کہتے میں بڑا غصے ہوا کہ بھائی سورہ رحمان لگاؤ, کچھ صورت لگاؤ, یہ کیا تم. کہتے ایک پیشنٹ کی فرمائش پہ جو ہے نا ہم نے لگایا. کہتے میں بڑا غصہ ہوا, میں نے کہا نہیں بدلو, سورہ رحمان لگائی. کہتے وہ پیشنٹ غصے ہو گیا مومنٹس بیفور ڈیتھ. اس نے کہا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی, نہ یہ مجھے چیز ڈائجسٹ ہو رہی ہے, مجھے سکون مل رہا ہے اس کی آواز میں, میرے لیے وہ لگا دو. اور کہتے ہیں کہ میں وٹنس کیا کہ مجبوراً اب وہ لگانا پڑا, جب وہ لگایا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور مومنٹس بیفور وہ مطلب قرآن کو چھوڑ کے ناپسندیدگی, ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی بندہ گناہ میں پڑا ہو, ایک ہوتا ہے ناپسندیدگی, یعنی آپ کو وہ آپ کو اچھا نہ لگے وہ چیز, آپ اس کو ناپسند کریں. بالکل ایسی ہے. تو اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ نا کچھ ریگریٹس شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ریسرچ ہے کہ 9 موسٹ کامن ریگریٹس پیپل ہیو بیفور ڈائنگ, اور یہ گوروں کے بھی مطلب پوری انہوں نے سیمپل سائز بہت بڑا تھا اس میں, ڈفرینٹ کلچر. نمبر 1, they wish they had been more loving to the people who mattered the most. یعنی فیملی کے حوالے سے ریگریٹ کہ کاش میں ان کو زیادہ ٹائم دیتا, زیادہ محبت کرتا. they wish they had been a better spouse, parent اور child. سبحان اللہ کہ کاش میں بہتر ہوتا ہے وہی ریلیشن شپ. they wish they had not spent so much time working. کہ میں اتنا زیادہ گدھے کی طرح کام نہ کیا ہوتا اور ذرا پروڈکٹیو. they wish they had taken more risk. یہ بیسکلی یہ ہے کہ میں یہ کرتا تو شاید میری لائف بہتر ہوتی. اینی وے they wish they had been happier and enjoyed life more. Number 6, they wish they had lived their dream. Number 7, they wish they had taken better care of themselves. صحت کا خیال رکھتے, اپنی ٹائم کا خیال رکھتے. they wish they had done more for others. اب دیکھیں کہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے دوسروں کے کام آنا. they wish they had chosen more meaningful work. اب دیکھیں آج آ کے سارے اسلام کے احکامات ہیں نا, قرآن میں بھی اللہ یہی ریگریٹس بتاتے ہیں, بلکہ کچھ ریگریٹس میں چاہوں گا آپ لوگ ڈسکس کریں موت کے موقع پہ جو قرآنک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کیا ان کے ریگریٹس ہوں گے. ایک تو یہ نا جی کہ کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میں واپس جاؤں. سورہ منافقون کے اینڈ پہ آتا ہے نا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. صدقے کے بارے میں ریگریٹ ہوگا, یعنی کہ وہ ریگریٹ کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے, میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں.